السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر نور العین مصطفیٰ کے ناول ہادہ کے ساتھ، اور یہ اس کی 26ویں ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ بہت دنوں سے ہادہ کے ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے تھے تو فائنلی ایپیسوڈ آ گئی ہے، اور یہ لاسٹ ایپیسوڈ نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایپیسوڈ آنے والے ہیں۔ ایک آئیں گے، 2 آئیں گے، مجھے نہیں پتہ، اور لیکن انتظار کے انعام کے طور پر آپ کو لمبا ایپیسوڈ ملے گا، کیونکہ اس میں آلموسٹ 150 پیجز ہیں، یعنی نور العین مصطفیٰ نے اپنے ریڈرز کو کافی لمبا ایپیسوڈ دیا ہے ان کے انتظار کے انعام کے طور پر، آئی گیس۔ تو جلدی سے باتیں کم کرتے ہیں اور ناول کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ صبح کی پو ہر جانب پھوٹ رہی تھی اور آسمان جامنی سے نیلا پڑنے لگا۔ افق کے کناروں پر شفق کی لالی بکھرتی نظر آ رہی تھی، جسے دھند کے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ہر جانب خنکی سے بھرپور ہوائیں چل رہی تھیں۔ ایسے میں شاہ حویلی سے تقریباً 1 کلومیٹر پر واقع ڈیرے کے حدود میں ایک سیاہ گاڑی داخل ہوئی تھی۔ ملازمین جو ارد گرد کام کرتے دکھائی دے رہے تھے گاڑی کی جانب دیکھ کر متعجب ہوئے۔ حمزہ اس قدر سویرے یہاں نہیں آیا کرتا تھا۔ گاڑی کو کھڑا کرنے کے بعد حمزہ نے ارد گرد ایک نگاہ ڈالی اور پھر ایک گہرا سانس بھرا۔ سفید اور نیلے رنگ کے امتزاج سے سجی یہ عمارت حمزہ کی پسند کے مطابق بنائی گئی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتا روش پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ اپنے سامنے موجود عمارت پر جمی تھی۔ جدید طرز کی یہ وسیع عمارت نہایت خوبصورت تھی۔ پتھر کی روش کے عین سامنے 3 سیڑھیاں تھیں، جن سے اوپر چڑھو تو عمارت کے آگے کی جانب بڑھا ہوا برآمدہ تھا، جس میں کئی کرسیوں کو ترتیب کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ ان کرسیوں کے عین وسط میں اندر کی جانب جاتا ہوا ایک دروازہ موجود تھا۔ روش کے ایک جانب کھلا لان تھا، جس میں بہت سی چارپائیاں بچھائی گئی تھیں، جبکہ دوسری جانب استبل اور جانوروں کا باڑہ موجود تھا، جنہیں ایک دیوار سے ایک دوسرے سے الگ کیا گیا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا تو رفیق بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ حضور! وہ حمزہ سے کچھ فاصلے پر رکا۔ حمزہ ابھی بھی سامنے موجود عمارت پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ رفیق نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جہاں کوئی تاثر نمایاں نہیں تھا، البتہ وہ اسے تھکا ہوا لگا تھا، یوں جیسے کسی اعصابی مشقت نے اسے تھکان کے گہرے سمندر میں ڈبو ڈالا ہو۔ حضور، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کے دوبارہ پوچھنے پر حمزہ نے خاموشی کے ساتھ عمارت پر سے اپنی نظریں ہٹائی اور اس کی جانب دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ جاؤ، اپنا کام کرو۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ رفیق نے اس بات میں سر ہلایا اور جانوروں والے حصے کی جانب بڑھ گیا۔ حمزہ نے اپنا سر جھٹکا اور ایک نظر ڈیرے کی عمارت پر ڈال کر استبل کی جانب قدم اٹھائے۔ وہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سفید رنگ کا اعلیٰ نسل گھوڑا اسے دور سے دیکھ کر بدکنے لگا تھا۔ اس لمحے حمزہ کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کے قریب پہنچا تو گھوڑے نے دھیرے سے اپنا سر جھکایا۔ حمزہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ 2 قدم مزید نزدیک آیا اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ گھوڑے نے دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کر لی، گویا وہ اپنے مالک سے خوش ہوا تھا۔ حمزہ چند لمحے خاموشی کے ساتھ اس پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگا کر اپنا سر اس پر رکھ دیا۔ گھوڑے نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ حمزہ کچھ دیر اسی حالت میں رہا اور پھر ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا گھوڑے کے بالوں میں گم ہو گیا۔ گھوڑا خاموشی کے ساتھ اپنے مالک کے غم کو برداشت کرتا رہا۔ کئی لگتے بیت گئے مگر حمزہ گھوڑے سے جدا نہ ہوا۔ پھر یکدم گہرا سانس بھر کے پیچھے ہٹا تو اس کی سیاہ آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ وہ چند لمحے سر جھکائے کھڑا رہا۔ براوو، تم بہت بہادر ہو، وہ دھیرے سے بولا۔ حمزہ اسے دیکھتا رہا۔ میں نے سب کچھ کھو دیا براوو۔ وہ 2 قدم نزدیک آیا اور پھر اس پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ یہاں میرا کچھ بھی نہیں رہا، نہ سرداری، نہ محبت اور نہ ہی رشتے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا۔ سینے پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ جنہیں میں نے اپنا سمجھا وہ بھی میرے نہیں تھے۔ مجھے اب تک اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اس نے ایک بوجھل سانس کھینچی۔ آنکھ سے ایک اور آنسو نکلا۔ دل کا درد مزید سوا ہو گیا۔ میں برا تھا براوو، مگر میری سچائی اتنی شفاف نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس نے دھیرے سے اوپر کی جانب دیکھا۔ اتنی بڑی سزا
اس کا سانس اٹکنے لگا۔ اس نے سر جھٹک کر گہرا سانس بھرا اور پیچھے ہو گیا۔ مجھے سننے کے لیے شکریہ۔ اس نے ایک دفعہ پھر اس پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے پیچھے کی جانب ہٹا چلا گیا۔ پیچھے سے براوو کے بدکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حمزہ بھی استبل سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے دور سے تیمور اسی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور زینے چڑھنے لگا، پھر کرسیوں کے قریب سے گزرتا اندر داخل ہو گیا۔ اندر وسیع سے لاؤنج سے گزرتا ہوا وہ قدم بقدم صوفوں کے نزدیک پہنچا اور پھر دھیرے سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ انگیٹھی میں لکڑی کے چٹکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ حمزہ کی نظریں آگ پر جمی تھی، جس کا عکس اس کی آنکھوں میں دکھائی دینے لگا۔ سیاہ آنکھوں میں دکھائی دیتا نارنجی و سرخ عکس، اس عکس کے ساتھ آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی چادر بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اذیت جھلک رہی تھی اور چہرے پر گہرا تعصب تھا۔ سید حمزہ شاہ کی حالت شکستہ تھی۔ ہلکی سی آہٹ نے اس کی لامتناہی سوچوں میں رکاوٹ پیدا کی تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ لاؤنج کی دہلیز پر کھڑا تیمور لمبے سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کی نظر دوبارہ سے آگ کو تکنے لگی۔ تیمور اندر داخل ہوا اور اس کے قریب قالین پر بیٹھ گیا۔ حمزہ نے دھیرے سے اس کے ستمبر کو دیکھا۔ اس وقت اسے ایک سامع کی ضرورت تھی اور تیمور ایک اچھا سامع تھا۔ آدمیوں کو چھٹی دے آؤ تیمور، اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا۔ تیمور نے گردن پلٹ کر اسے دیکھا، پھر لمحے میں ہی لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ حمزہ کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی۔ ابھی چند پل ہی گزرے تھے کہ تیمور واپس آتا دکھائی دیا۔ اندر داخل ہونے کے بعد وہ قالین پر بیٹھ گیا اور صوفے سے ٹیک لگا کر اپنی ٹانگیں لمبی کر لی۔ حکم کرے سردار۔ اس کے انگ انگ سے تابیداری جھلک رہی تھی۔ حمزہ کی نظریں آنکھ پر مرکوز رہیں۔ آنکھوں کی اذیت سوا ہونے لگی، جبکہ لب استہزاء کے باعث ہلکے سے اٹھ گئے۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے سردار مت کہو تیمور، اس وقت میں ایک عام انسان ہوں، بالکل عام انسان، اس نے سر جھکا کر کہا۔ تیمور خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ حضور، آپ بس حکم دیجیے، میں سردارنی صاحبہ کے گھر والوں کو کسی نہ کسی طرح منا لوں گا۔ اسے حمزہ کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حمزہ نے گہرا سانس بھرا۔ اسے معلوم تھا کہ تیمور انہیں کس طریقے سے منائے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تیمور، میں اس معاملے میں کوئی زبردستی نہیں چاہتا۔ اور اب ایک اور بوجھل سانس ہوا کے سپرد کیا۔ تم نہیں سمجھ سکتے تیمور، میں نے جس لڑکی سے محبت کی، اس کا محرم بننے کی خواہش کی، اور وہ اس وقت کسی اور کے نکاح میں ہے۔ آخری جملے تک اس کی آواز بڑبڑاہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ تیمور نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے اس کے آخری جملے کی سمجھ نہیں آئی۔ بس ختم کرو، اس نے اپنا ہاتھ جھلایا۔ یہ موضوع تکلیف دہ تھا۔ حضور، اپنا دل ہلکا کر لیں۔ حمزہ دھیرے سے اٹھا اور انگیٹھی کے ایک جانب بنی لکڑی کی الماری کی جانب بڑھا۔ اس کے پٹ وا کیے اور ہاتھ بڑھا کر اس میں سے کاغذ کے چند ٹکڑے نکالے۔ تیمور کی آنکھیں سکڑی ہوئی تھی۔ وہ بغور حمزہ کے ہاتھ میں موجود خط دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے ایک لفافے کو چاک کیا۔ اسے لگتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، اسے اپنی طاقت پر بہت ناز ہے۔ اس کی مدھم آواز تیمور کی سماعت میں پڑنے لگی۔ ہاں، اسے لگتا تھا کہ وہ بہت طاقتور ہے، اور یہ بات آج بھی غلط نہیں تھی۔ اسے آج بھی اپنی طاقت پر ناز تھا۔ مگر کیا وہ اپنے مقابل انسان کو بھول گیا ہے، وہ جو اس سے زیادہ لفظوں اور کردار کا کھرا ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے مقابل موجود انسان کو نہیں بھولا تھا۔ وہ حاتم عبد الرحمن کو کبھی نہیں بھولا تھا۔ آئینہ کبھی بھی اسے حاتم کو بھلانے نہیں دیتا تھا۔ وہ جب جب اپنے عکس کو دیکھتا تھا، اسے حاتم یاد آتا تھا۔ اسے کیا لگتا ہے کہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ بیوقوف سردار، یہ سب تو اس سے وہ کروا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا استہزاء پھیل گیا۔ یہاں اسے مات ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ حاتم عبد الرحمن، تم ایک بہت اچھے مینیپولیٹر ہو، اور آج میں تمہاری اس صلاحیت کا اعتراف کرتا ہوں، دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے پھر سے نظریں صفحے پر جما دیں۔ خبردار ہو جاؤ، اس کے لوٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سردار نے بہت حکومت کر لی، اب اس کا وقت آئے گا۔ خبردار ہو جاؤ۔ وہ مسکرا دیا، جیسے وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ حاتم عبد الرحمن زندہ تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس خط کو انگیٹھی میں جھونک دیا۔ کاغذ نے آنکھ پکڑی اور پھر جل کر راکھ ہو گیا۔ حمزہ کچھ لمحے اسے راکھ ہوتے دیکھتا رہا اور پھر دوسرے خط کی جانب متوجہ ہوا۔
اس نے تمہیں اپنا دوست سمجھا تھا، مگر افسوس تم دوست تو کیا انسان کہلائے جانے کے بھی قابل نہیں ہو۔ اس کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکان پھیل گئی۔ اس نے ایک لمحے کی دیری کیے بنا اس تحریر کو سپرد آتش کیا تھا۔ اس نے تیسرا خط چاک کیا۔ تم کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکو گے۔ تم کسی کا خون بہا کر رات کو چین سے کیسے سو جاتے ہو؟ وہ بنا کسی تاثر کے اسے دیکھتا رہا۔ کیا وہ رات کو چین کی نیند سوتا تھا؟ اس نے سر جھٹک کر اسے بھی انگیٹھے میں پھینکا۔ باقی لفافوں کو وہ خالی نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر بنا کسی تردد کے انہیں نظر آتش کر دیا۔ ایک لمحے میں ہی سبھی لفافوں نے آگ پکڑی اور پھر کچھ دیر بعد راکھ میں بدل گئے۔ حضور، آپ نے یہ خط ضائع کیوں کر دیے؟ حمزہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور پھر بنا رکے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہیں ان خطوط کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں کوئی نیا خط موصول نہیں ہوگا۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر تیمور تعجب میں پڑ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر حمزہ کو دیکھا۔ اس کے دماغ میں بہت سے سوال کلبلانے لگے۔ آپ کو کیسے پتہ؟ حمزہ نے دھیرے سے شانے اچکا دیے۔ تیمور چند لمحے اسے دیکھتا رہا مگر حمزہ نے اپنے لب نہیں کھولے۔ اس نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مطلب حمزہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اور وہ دھمکی جو آپ کو ای میل کی صورت میں ملی تھی؟ حمزہ نے گہرا سانس بھرا۔ وہ ممانی حضور نے بھیجی تھی۔ تیمور کے ابرو ناسمجھی کے عالم میں اٹھ گئے۔ رخسانہ بیگم نے سردار کو دھمکی بھیجی تھی، مگر کیوں؟ اور وہ راز جس کا اس دھمکی میں ذکر تھا؟ ذہن میں ایک اور سوال اٹھا۔ حمزہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ راز مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ اس کا لہجہ سرد تھا اور آنکھوں میں غصہ دکھائی دے رہا تھا جسے وہ بہت مشکل کے ساتھ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ تیمور نے حیرت سے اس کی سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں دیکھی۔ وہ راز آخر کیا تھا؟ حضور، آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ امڑ آیا۔ حمزہ کے غصے سے بھری آنکھیں پل بھر میں ہی بے تاثر ہو گئی۔ اس نے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ تیمور کو دیکھا۔ اپنی حد میں رہو تیمور۔ اس کے سخت لہجے نے تیمور کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے شرمندگی کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا۔ معذرت حضور۔ اس کی دھیمی آواز پر حمزہ نے گہرا سانس بھرا اور صوفے کی پشت ٹکا دی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی آنکھیں مون چکا تھا۔ خاموشی دھیرے سے کمرے کی دیواروں سے گزرتی ہوئی ان دونوں کے درمیان آ کر ٹھہر گئی۔ حمزہ آنکھیں موندے صوفے پر براجمان تھا جبکہ تیمور قالین پر بیٹھا تھا۔ جاؤ تیمور، مجھے تم سے اور کچھ نہیں کہنا۔ کچھ دیر بعد حمزہ کی آواز نے وہاں پھیلی خاموشی توڑ دی۔ تیمور چند پل ساکن بیٹھا رہا اور پھر دھیرے سے کھڑا ہو گیا۔ جو حکم حضور، مدھم لہجے میں کہہ کر اس نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دی۔ اس کے جاتے ہی حمزہ چند پل بیٹھا رہا اور پھر دھیرے سے لاؤنج کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اپنی نظر انگیٹھی پر جما دی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آگ ان لکڑیوں سے نکلتے ہوئے اس کے وجود کو جکڑ رہی ہے اور اس کا پورا وجود شعلہ بن کر جلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ کا عکس دھندلا پڑنے لگا تھا۔ چند لمحے اور گزر گئے اور آنکھوں کی نمی چہرے پر پھیل گئی۔ وہ بدستور ساکن سا بیٹھا آگ کو دیکھ رہا تھا۔ گرم سیال تواتر سے اس کے چہرے پر پھیلتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نم سانس اندر کی جانب کھینچی اور اپنا سر جھکا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ صوفے سے اٹھا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ آج اپنے تمام سود و زیاں گن رہا تھا اور تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کے حصے میں سارے خسارے آئے تھے۔ دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود اسے صرف خسارے ہی یاد آ رہے تھے۔ اس نے کیا اپنی تمام عمر خسارے ہی سمیٹے تھے؟ آنکھیں اب سرخ پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اور چلا اٹھا۔ کمرے کی دیواریں اس کی چیخیں سن کر لرز اٹھی۔ اس کی آہ و پکار میں ایک اذیت مدفن تھی۔ وہ چلا رہا تھا، رو رہا تھا۔ آج سے پہلے وہ اس طرح کبھی نہیں رویا تھا۔ رشتوں کے اس کھیل نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ خاموش فارم ہاؤس میں اس کی چیخیں گونجنے لگی مگر اس کی شکستگی کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آج خود پر ضبط کی زنجیریں نہیں باندھ سکے گا، اسی لیے اس نے اپنی شکست کو دیکھنے کے لیے کوئی گواہ نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی آواز ہوا کے ساتھ ساتھ باہر کی جانب بڑھی اور پھر دھیرے سے گرد و نواح میں پھیل گئی مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اس کی ہلکی سی آواز سن کر براوو بدکنے لگا۔ حمزہ کا گلا درد کرنے لگا تھا اور آواز رن چکی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس بھرتے ہوئے خاموش ہوا تو ہر سو سناٹا پھیل گیا۔ وہاں حمزہ کے سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔
میں جانتا ہوں کہ میں بہت برا ہوں، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے کیونکہ وہ سب لوگ یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس کے گلے میں خراش پیدا ہونے لگی۔ مگر آپ نے تو مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ وہ اوپر دیکھ کر ایک دفعہ دوبارہ چلایا تھا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ ہانپ رہا تھا۔ بچپن میں ہی بابا چھین کر بابا حضور دیے، مگر وہ، اس کے لہجے میں غصہ امڑ آیا، وہ تو دشمن نکلے۔ انہوں نے مجھے اپنا ہتھیار بنانے کے لیے میری پرورش کی، انہوں نے مجھے سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ اس کی آواز میں نفرت کی آمیزش تھی۔ اس کا بچپن بہت اچھا گزرا تھا کیونکہ اسے ہر چیز میسر تھی، اسے ہر شے دے کر اپنا وفادار بنایا گیا تھا، مگر اب اسے سجاد شاہ کے تمام داؤ پیچ سمجھ آ رہے تھے۔ انہوں نے میرے بابا کو مجھ سے دور کیا، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر غصے سے دہاڑا۔ چند پل وہ ویسے ہی بیٹھا رہا اور پھر سیدھا ہوا، صوفے پر اپنا سر رکھا اور پھر اوپر کی جانب دیکھا۔ اور حافظ غصہ لمحے بھر میں ہی اس کے لہجے سے رخصت ہوا تھا، آنکھیں اب جھلملانے کو تیار تھی۔ ان سے تو سچی محبت کی تھی نا؟ وہ عجب انداز میں ہنس دیا۔ یہ خسارہ تمام خساروں سے بڑھ کر تھا، اور ستم یہ کہ آج تک ان کی صورت نہیں دیکھی۔ وہ پھر سے ہنس دیا۔ ایک آنسو کنپٹی سے نکلتا ہوا صوفے کی سطح میں غائب ہو گیا۔ سینے کا بوجھ بڑھنے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے ایک ہاتھ سے وہ اپنا سینہ مسلنے لگا۔ نظریں اب بھی کسی غیر مرئی مقام کو تک رہی تھی۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ آواز میں درد تھا اور چہرے پر ایک گہرا ملال چھایا تھا۔ دل سے ایک آواز اٹھی، کیا تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ دو آنسو رینگتے ہوئے کنپٹی کے بالوں میں گم ہو گئے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ حاتم سے محبت کرتی تھی اور یہ سوچ ہی اسے کوئلوں پر لا کھڑا کر دیتی تھی۔ اسے آج بھی حاتم کے لیے حافظ کی دیوانگی یاد تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب حویلی کے زینوں کے دہانے پر کھڑی حافظ نے حاتم کے لیے اس کا گریبان تھاما تھا۔ اس وقت اس نے اپنا دل ان ہاتھوں کے نیچے دھڑکتا ہوا محسوس کیا تھا۔ حاتم کے لیے وہ اس کے سامنے روئی تھی۔ وہ فقط حاتم عبد الرحمن کو چاہتی تھی اور اس کی زندگی میں حمزہ شاہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ حافظ نعیم کے لیے حمزہ شاہ فقط ایک عام انسان تھا۔ اس کے دماغ میں سوچوں کے لامتناہی سلسلے جاری تھے اور وہ ان کے دھاروں پر بہتا جا رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ ایک نام پر آ کر ٹوٹ گیا، حاتم عبد الرحمن۔ یہ وہ انسان تھا جس سے اسے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تھی، مگر عجب بات یہ تھی کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ حاتم عبد الرحمن کے لیے دل میں قدوت رکھنے کے باوجود وہ اسے مار نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کا عکس تھا۔ حاتم نے اسے اس کی حقیقت سے ملوایا تھا۔ جس رات اس نے حاتم کو زخمی کیا تھا، اس رات اسے معلوم تھا کہ حنان حاتم کو بچا لے گا، ورنہ ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ حمزہ اس کے گھر پر ہوتا اور وہ رات میں اسے تنگ نہ کرتا۔ اس کے بعد اس نے حنان کا بدلتا رویہ بھی دیکھا تھا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ اگر باقی لوگ اسے برا سمجھتے تھے تو اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے تھوڑے تگودو کے بعد اس ہسپتال کا پتہ لگوایا جہاں حنان حاتم کو لے کر گیا تھا۔ اس کے کمرے کے باہر نگرانی دیتے گارڈز کو وہ خرید چکا تھا۔ اس طرح وہ اکثر حاتم کو دیکھنے جایا کرتا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ حاتم کومے میں جا چکا تھا۔ اس کے بعد حاتم کے ساتھیوں نے گاؤں والوں کو ڈرانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اسے ماننا پڑا تھا کہ ان کا پلان پرفیکٹ تھا اور وہ شام کو وہ واقعی ڈر گیا تھا، مگر اس نے حنان کو اس قدر بیوقوف نہیں سمجھا تھا کہ وہ خود ہی کسی جانور کے خون سے اس سے خط لکھنا شروع کر دے گا۔ پہلے خط کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ خط عبد الحنان صاحب کی کارستانی تھا۔ اس نے تیمور کو گمراہ کرنے کے لیے ان خطوط کو سنجیدگی کے ساتھ لیا۔ وہ تیمور کو اس معاملے میں سرگردہ دیکھ کر محظوظ ہوا تھا، مگر اس نے تیمور کے سامنے بھی کبھی یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ ان خطوط کو بھیجنے والوں کے متعلق کو جانتا ہے۔ جو کھیل ان لوگوں نے شروع کیا تھا اسے حمزہ نے جاری رکھا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تو ساری سوچیں ایک دم ہی اس کے دماغ سے چھٹ گئی۔ وہ اٹھا۔ اب اس کا رخ سوئمنگ پول کی جانب تھا۔ اگلے ہی دن ڈی ایس پی کے دفتر کے باہر موجود افسروں اور اہلکار نے 6 مہینے کی طویل غیر حاضری کے بعد حاتم عبد الرحمن کو اپنی جیپ سے اترتے دیکھا تھا۔
खाकी वर्दी बेदाग और शिकन से पाक थी, जबकि आंखों में एक गहरा सकूत छाया था। वो बेनियाजी के साथ दफ्तर की इमारत की जानिब बढ़ा। वही अंदाज, वही सहर अंगेज शख्सियत और हर तासुर से पाक वजीह चेहरा। रविश पर चमकते जूतों की धमक पैदा हो रही थी। साकिन एहलकारों ने सकूत से निकलते हुए उसे सल्यूट किया। वह सर को खम देता आगे बढ़ गया। एहलकारों ने उसके जाने के बाद एक दूसरे को देखा। उन्हें तो लगा था कि एएसपी हातिम अब्दुल रहमान सस्पेंड हो चुका है। इमारत के अंदर मौजूद राहदारियों से गुजरते हुए वो एक कमरे के बाहर खड़ा हुआ और एक लम्हे के लिए रुका और फिर दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक का मज़बूत जवाब मिलने पर वह अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक पुरतइश दफ्तर उसका मुंतज़िर था। दीवारों पर हर जानिब पेंटिंग्स आवीज़ा थी। एक दीवार पर तमगाद और शील्ड का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला मौजूद था। हीटर से निकलती गर्माइश ने माहौल को पुरसुकून बना रखा था। वो मतवाज़न कदम उठाकर आगे बढ़ा और मेज़ के करीब रुककर अपना हाथ पेशानी के जानिब लेकर गया। एएसपी हातिम अब्दुल रहमान, रिपोर्टिंग सर। वो काबिल एक उधेड़ उम्र अफसर था जिसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। हातिम को देखकर उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। बैठो। हातिम ने सर को खम देते हुए कुर्सी संभाली। फिर उसकी निगाह मेज़ पर मौजूद नेम प्लेट पर पड़ी। हमाद ईवान। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने अपनी नज़रें उठाई और उसके देखने पर हमाद भी मुस्कुरा दिए थे। वो दाएं जानिब मुड़े और इंटरकॉम उठाया। 2 कप चाय भिजवा दो। फिर वह हातिम की जानिब मतवज्जा हुए। तुम्हें 1 साल की मोहलत दी गई थी एएसपी हातिम। ये कहानी का वो किरदार था जिसे वक्त ने अब तक पोशीदा रखा था। अभी मेरे पास 2 महीने हैं सर, और आपका आधा काम मुकम्मल हो चुका है। उसकी आवाज़ में गहरा इत्मीनान था। हमाद आगे की जानिब झुके। उनकी आंखें चमक उठी थी। तुम क्या करके आए हो? उन्होंने सवाल किया। उन्हें हमेशा से यकीन था कि ये काम सिर्फ हातिम अब्दुल रहमान ही कर सकता था। हातिम उन्हें देखकर पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराया, फिर एक टांग दूसरे पर जमा दी। शाहगढ़ की सरदारी अब अपने इख्तिताम को जा पहुंची है। उसकी सरसराती आवाज़ हमाद ईवान की समात में पहुंची और वो चौंक उठे। जो काम वो इतने सालों से नहीं कर सके थे, हातिम ने इस काम को 10 महीनों में अपने अंजाम तक पहुंचा दिया था। उनके चेहरे पर हैरत फैल गई। तुम सच कह रहे हो? बेयकीन सी आवाज़। हातिम उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। इससे पहले हमाद कुछ और कहते, पियून दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ और चाय रखकर वापस पलट गया। तुम? वो बोल नहीं पा रहे थे। आपने दुरुस्त इंसान का इंतखाब किया था सर। यकीन कर लीजिए कि शाहगढ़ की सरदारी ख़त्म हो चुकी है। शाहगढ़ का पिछला सरदार अपने हाथों से अपनी दस्तार मेरे हवाले करके गया है। और वो एक लम्हे को रुका और उनकी आंखों में देखा। दस्तूर के मुताबिक शाहगढ़ का सरदार अब हातिम अब्दुल रहमान है। वो हंस दिए और फिर अपने सामने बैठे शाहगढ़ के सरदार को देखा जो उस वक्त एएसपी की वर्दी में मलबूस था। तो सरदार हातिम अब्दुल रहमान शाह, अब आप आगे क्या करने का इरादा रखते हैं? उन्हें मालूम था कि वो उसे अपने फ़ैसले से बांध नहीं सकते थे। हातिम ने सवाल को सुनकर अपने शाने उचका दिए। हमाद फिर से मुस्कुराए। हातिम कबल अज़ वक्त अपने इरादे वाज़े करने के हक़ में नहीं था। ख़तरनाक इंसान था भाई। अच्छा, उसे छोड़ो, बाकी का आधा काम? हातिम की निगाह उनके सामने मौजूद फाइल्स पर फैल गई। इसके लिए मुझे आपसे एक फ़ेवर मांगनी है। बाकी के आधे काम का इन्हिसार आप पर है। आप जितनी ताख़ीर करेंगे काम उतना ही देर से होगा। इत्मीनान से कहते उसने कुर्सी के साथ पुश्त टिका दी। हमाद चंद लम्हों के लिए उसे देखते रहे, फिर इस बात में सर हिलाया। कुछ देर बाद उन्होंने अपने सामने मौजूद फाइल को 2 उंगलियों से हातिम की जानिब धकेल दिया। हातिम ने सवालिया नज़रों से फाइल को देखा और फिर उसे अपनी जानिब बढ़ाकर खोल दिया। चंद पल ऐसे ही वक्त बीत गए और हातिम की नज़र उस फाइल के अंदर मौजूद तहरीर पर फैलती चली गई और फिर उनमें चमक पैदा हुई। शुक्रिया, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। वो खड़ा हुआ तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। हातिम दरवाजे की जानिब बढ़ा मगर फिर उसके कदम रुक गए। आपके काम से पहले मुझे चंद ज़ाती मामलात निपटाने हैं, इसलिए अब मैं मंजर आम पर आना चाहता हूँ। उन्हें आगाह करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। पीछे हमाद ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। हमाद ईवान,
طلحہ ایوان سے 5 سال بڑے ایوان نگر کے بڑے وارث تھے۔ طلحہ ایوان نے سجاد شاہ کے ساتھ مل کر اپنی مکاریت کو بروئے کار لاتے ہوئے طلحہ ایوان کو ان سے بدگمان کر دیا تھا۔ یوں وہ حماد ایوان کی جانب سے بددل ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے تو طلحہ کو اپنا وارث منتخب کر لیا۔ حماد نے دل برداشتہ ہو کر شہر کی جانب کا رخ کیا اور اپنی محنت کی بدولت پولیس آفیسر بھرتی ہو گئے۔ تب سے وہ طلحہ اور سجاد شاہ کی بربادی چاہتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ انہیں احمد حسن کے متعلق خبر نہ ہو سکی، اور جب انہیں ان سب باتوں کا علم ہوا تو انہوں نے حاتم عبد الرحمن کو تلاش کیا۔ اسے اپنے اعتماد میں لانا ان کے لیے ایک نہایت کٹھن مرحلہ تھا، مگر انہوں نے بہت مشکل کے ساتھ اسے خود پر یقین کرنے پر آمادہ کیا۔ اس طرح انہوں نے حاتم عبد الرحمن کی پوسٹنگ شاہ گڑھ اور ایوان نگر کے علاقے میں کروا دی۔ آج اتنے انتظار کے بعد شاہ گڑھ تباہی کے دہانے پر تھا تو انہیں اپنے دل میں اطمینان اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اب ایوان نگر کی بربادی بھی دور نہیں تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی نظریں سامنے موجود فائل پر مرکوز کر لیں۔ دروازہ کھلا اور وہ دم بخود رہ گئے۔ صوفیہ بیگم کے ساتھ کھڑے مرد نے انہیں حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ وہ خواب کی کیفیت میں آنکھیں کھولے اپنے سامنے موجود انسان کو دیکھ رہے تھے جو انہیں دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے نعیم صاحب کو اپنے ساتھ لگا لیا، جو کہ ابھی تک اس قدر ششدر تھے کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سینے کے ساتھ لگا وجود حاتم عبد الرحمن کا تھا۔ وہ پیچھے ہٹے اور ایک دفعہ پھر سے اسے دیکھا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ تو حقیقت تھی۔ حاتم عبد الرحمن ان کے سامنے صحیح سلامت موجود تھا۔ ماموں، میں زندہ تھا۔ اس کے نرم لہجے پر نعیم صاحب نے اپنی پلکیں جھپک کر ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ وہ جنازہ، وہ میت، وہ حادثہ، وہ سب حقیقت نہیں تھا، بلکہ یہ سچ تھا کہ حاتم زندہ ہے۔ ان کے اندر سکون پھیل گیا۔ صوفیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھا اور پھر آگے بڑھ گئی۔ بھائی جان، آج میں حاتم کی شادی کی تاریخ مانگنے آئی ہوں۔ ان کے پرمسرور انداز پر نعیم صاحب ہنس دیے اور پھر انہیں لے کر اندر داخل ہوئے۔ اماں، ہادی، حافظ، دیکھو کون آیا ہے۔ ان کی آواز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ کچن میں کھڑی حافظ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے دل نے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ وہ پہلو بدلتی کڑھائی کو ڈھانپ کر دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ باہر سے سنائی دیتی آوازوں نے اس کے شک پر یقین کی مہر لگا دی۔ دل نے مزید زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ قدموں کی آہٹ اسی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے دروازے کے پٹ کو مضبوطی سے تھاما اور مزید چھپ گئی۔ کچن کے ساتھ موجود رضیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے حاتم کے قدم تھمے۔ اس نے یوں ہی کچن کی جانب گردن موڑی اور پھر سر جھکا کر اپنے لب دبائے۔ اس نے بمشکل خود کو قہقہہ لگانے سے روکا۔ اس دروازے پر رکھے حافظ کے ہاتھ واضح دکھائی دے رہے تھے، جن میں اس کی پہنائی گئی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس نے ایک نظر دروازے پر ڈالی اور پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے رضیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ پیچھے دروازے کے ساتھ کھڑی حافظ نے کب سے روکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ اس نے 2 قدم پیچھے کی جانب لیے اور کرسی پر بیٹھ گئی تو حاتم منظر عام پر آ گیا تھا۔ اس نے شکر کا سانس بھرا۔ ساتھ والے کمرے سے اٹھتی آوازیں اس کے کانے میں پڑ رہی تھی۔ تم کہاں تھے حاتم؟ رضیہ بیگم روتے ہوئے استفسار کر رہی تھی۔ یہی تھا نانو، بس روپوش ہونے کا حکم ملا تھا۔ وہ انہیں مطمئن کرنے کی کوشش میں لگا تھا، جبکہ نعیم صاحب اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے ہادی کمرے میں داخل ہوا۔ رضیہ بیگم کے ساتھ بیٹھے حاتم کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رو گیا۔ اس نے حیرت سے حاتم کو دیکھا جو اسے دیکھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ہادی، کیسے ہو یار؟ اس نے اپنے بازو بہلا دیے تو ہادی اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ہادی سے بہت عرصے بعد مل رہا ہو۔ ایکٹر، ہادی بڑبڑایا اور اس کی جانب بڑھا، چہرے پر حیرت کے تاثرات سجا لیے۔ حاتم بھائی، یہ آپ ہیں؟ وہ اس کے سینے سے لگ گیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ حاتم نے ایک نظر اس کے بالوں پر ڈالی اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ ڈرامے باز۔ اس کی سرگوشی ہادی کے سماعت تک پہنچی اور اس نے اپنی مسکراہٹ دبا لی۔ آپ سے تھوڑا کم، آپ کا شاگرد ہوں تو آپ کو مایوس تو نہیں کر سکتا۔ وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا اور حاتم کو دیکھ کر اپنے چہرے پر مسکینیت سجا لی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔
हातिम ने आंखें सिकोड़कर उसका चेहरा देखा, जहाँ पर झूठ का हल्का सा शोभा भी दिखाई नहीं दे रहा था। हादी ने मसनूई दुख के साथ उसे देखा। ये सच था भाई। हातिम मुस्कुरा दिया। ये मिलना मिलाना तो होता रहेगा हातिम, तुम बैठो। और एक मिनट, ये हाफा कहाँ है? कोई उसे भी तो ये खुशखबरी सुनाओ। हादी और हातिम ने एक दूसरे की जानिब देखा और ज़ेर लब मुस्कुरा दी। ये खुशखबरी तो वो सबसे पहले सुन चुकी थी। किचन में बैठी हाफा बौखलाते हुए खड़ी हुई और एक नज़र अपने होलिये पर डाली। वो सब्ज रंग के कुर्ते पजामे, ऊपर सियाह दुपट्टा ओढ़े हुए थी। उसने गहरा सांस भरा और दुपट्टा दुरुस्त करते हुए किचन से बाहर निकली थी और रज़िया बेगम के कमरे की जानिब बढ़ गई। खुले दरवाजे के सामने पहुंचकर उसके कदम रुक गए और निगाह बेइख्तियारी सोफे पर बैठे हातिम की जानिब उठी। वो सियाह जीन्स पर सुरमई स्वेटर पहने उसकी जानिब देख रहा था। एक लम्हे के लिए जुमा व मकान ठहर सा गया और बुरी आंखों में एक दूसरे का अक्स फैल गया। वो एक दूसरे को देख रहे थे कि उसी लम्हे कमरे में हादी के खंखाने की आवाज़ सुनाई दी। हाफा ने घबराकर अपनी नज़रें झुका ली। सूफिया बेगम, नईम साहब और रज़िया बेगम आपस में महुए गुफ्तगू थे, इसलिए उन्हें हाफा की आमद और नज़रों के तबादले के मुतालिक इल्म न हो सका। हातिम के साथ बैठा हादी धीरे से हातिम की जानिब झुका। माना कि वो आपकी मनकूहा है, मगर फिर भी फैमिली का तो ख्याल करें, वो मध्यम लहजे में कहता। उसे शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा था। हातिम ने हाफा पर से अपनी नज़रें हटाते हुए हादी पर मरकूज़ की और कुछ इस अंदाज में घूरा कि वह हाथ उठाते हुए पीछे हटा। दरवाजे से अंदर दाखिल होती हाफा ने कमरे का जायज़ा लिया। रज़िया बेगम के गिर्द सूफिया बेगम और नईम साहब बैठे थे, जबकि बेड के दाएं जानिब मौजूद 3 सीटर सोफे पर हातिम और हादी विराजमान थे। अस्सलाम वालेकुम। उसने आगे बढ़ते हुए बुलंद आवाज़ में सलाम किया। लम्हे भर के लिए कमरे में खामोशी छा गई और फिर कई मिली जुली आवाज़ें फैली। आओ हाफा, देखो हातिम जिंदा है। सूफिया बेगम की पुरजोश आवाज़। हाफा ने नज़र उठाकर उनकी जानिब देखा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। हादी, जाओ और हमना को भी बुला लाओ और मिठाई वगैरह का इंतज़ाम भी करो। नईम साहब ने जेब से 1000 के चंद नोट निकाले और हादी की जानिब बढ़ा दिए, जिन्हें उसने सरहद से थाम लिया। वो अब कमरे के वस्त में खड़ी हाफा को देख रहा था, जो यकीनन तज़्बज़ब का शिकार थी। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई और हाफा की जानिब बढ़ा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। अपिया, आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाएं। उसने आगे बढ़ते हुए हाफा का हाथ थामा तो वो गड़बड़ा उठी। वो हादी की आंखों में चमकती शरारत देख चुकी थी। हादी उसे थामते हुए हातिम के करीब ले आया। हातिम अपनी मुस्कुराहट दबाए बैठा था। हादी, वो दबा दबा सा चिल्लाई। हातिम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। आपके अपने शौहर हैं अपिया, उसने मध्यम आवाज़ में कहते हुए हाफा के कंधों पर दबाव डाला। हाफा झुंझलाते हुए हातिम के साथ बैठ गई। हादी उन दोनों को देखते हुए बाहर निकल गया। बाकी सब बातों के दरमियान एक निगाह उन पर भी डाल रहे थे। सूफिया बेगम की निगाह उठी और उन दोनों को साथ बैठा देखकर उनकी आंखों में सताइश उतर आई। उन्होंने ज़ेर लब उनकी खुशियों की दुआ मांगी और फिर से महुए गुफ्तगू हो गई। कैसी हैं खानम? उसका लहजा मतबस्सुम था, जबकि आंखों में शोखी रक्सा थी। हाफा ने उसका सवाल सुना और फिर गहरा सांस भरा। मैं ठीक हूँ। हातिम ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। सियाह आंखें उसे देखने से गुरेज़ा थी। कोई बात नहीं करेंगी? हाफा ने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा। वो उसे ही देख रहा था। चंद पलों के लिए उनके गिर्द एक फसूं फैल गया, एक ऐसा तिलस्म जिसने उन्हें बाकी सबसे फरामोश कर दिया। हातिम खामोशी से उसकी आंखों में देख रहा था, जहाँ दिखाई देते चंद सवाल उसे मुजरिम ठहरा रहे थे। हाफा चंद पल उसे देखती रही और फिर धीरे से उस फसूं को तोड़ दिया। अब वो मेज़ की सतह को देखने लगी थी। आपको मुझसे कुछ पूछना है खानम? उसने धीरे से इस्तफसार किया। इस दफ़ा उसका लहजा संजीदगी में लिपटा था। हाफा ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। उसे बहुत कुछ जानना था। हातिम, हमज़ा, हादी, ये सब लोग क्या कर रहे थे? अगर हातिम ज़िंदा था तो 6 महीने उसकी मौत का नाटक क्यों किया गया था? उस रात हातिम के जाने के बाद वो सोचने समझने के काबिल हुई तो उसके दिमाग में बहुत से सवाल उठने लगे। उसे उन सब सवालों का हातिम से जवाब चाहिए था। हातिम ने उसके पुरसोच चेहरे को देखते हुए इस बात में सर हिलाया। आज रात आपको तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे, उसने नरम लहजे में कहते हुए उसके गिर्द यकीन के धागे को बुना। धीरे से उसके गिर्द मान की चादर फैलाई। हाफा ने
اس کی بات کو سنا اور پھر کھڑی ہو گئی۔ میں سب کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، بلند آواز میں کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ حاتم چند پلوں کے لیے دروازے کی جانب دیکھتا رہا اور پھر صوفیہ بیگم کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حاتم نے باہر کی جانب اشارہ کیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ حاتم جاؤ حافہ کی مدد کرو۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی پھیل گئی، پھر حاتم سنجیدگی کے ساتھ کھڑا ہوا اور تائیدی نگاہوں سے نعیم صاحب اور رضیہ بیگم کی جانب دیکھا۔ ہاں بیٹا جاؤ، نعیم صاحب کے مسکرا کر کہنے پر حاتم اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ کچن کی جانب مڑا اور پھر چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں بازو سینے پر بندھے تھے۔ کرسی پر بیٹھی پانی کے گھونٹ بھر رہی تھی کہ اسے اپنے اوپر کسی کی نظر کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے مزید ایک گھونٹ بھر کر پانی کا گلاس میز پر رکھا اور پھر کرسی پر بیٹھے ہی اپنی گردن پیچھے کی جانب موڑی اور پھر لمحے کی دیری کیے بنا وہ سیدھی ہوئی تھی۔ حاتم کے ابرو سوالیہ انداز میں اٹھے تھے۔ آپ تو یہاں چائے بنانے آئی تھی خانم؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ حافہ کی پشت پر جا کھڑا ہوا۔ حافہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ چائے بنانے لگی تھی؟ حاتم نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے واپس بٹھا دیا۔ یقین مانیے خانم، اندر موجود کسی انسان کو اس وقت چائے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ مدھم آواز میں کہتے ہوئے اس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ حافہ کی سوالیہ نظریں اس پر جمی تھی جو اب میز پر سے ایک گاجر اٹھا چکا تھا۔ پھر کس چیز میں ہے؟ اس کے لبوں سے سوال پھسلا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تھما اور پھر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ حافہ تعجب سے اس کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ حاتم اس کے الجھن سے بھرے تاثرات دیکھتے ہوئے تھوڑا آگے کی جانب جھکا اور اسے بھی جھکنے کا اشارہ کیا۔ حافہ اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کی تقلید کی۔ حاتم نے چند پلوں کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنے لب کھولے۔ انہیں اس وقت سب سے زیادہ دلچسپی ہماری شادی کی تاریخ طے کرنے میں ہے، اس نے کہتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ حافہ چند پل ہونکوں کی طرح اسے دیکھتی رہی اور پھر تیزی سے پیچھے ہٹی۔ دل نے یکدم ہی رفتار پکڑی تھی اور چہرے کی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ اپنی نظریں جھکا کر اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش میں سرگرداں تھی۔ حاتم مبہوت ہو کر اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ ابھی وہ اس منظر میں گم ہی تھا کہ اس کے فون کی آواز نے اسے اس کیفیت سے باہر نکالا۔ اس نے ایک نگاہ اسکرین پر دکھائی دیتے نمبر پر ڈالی اور پھر حافہ کو دیکھا جو اس سے نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھنے میں مگن تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر موبائل فون کان کے ساتھ لگا لیا۔ کہو، اس کی آواز بالکل مدھم تھی۔ حافہ لاشعوری طور پر اس کی جانب متوجہ تھی۔ دوسری جانب فارم ہاؤس کے ایک کمرے میں بیٹھے حمزہ نے ایک پل کے لیے اپنے الفاظ کو ترتیب دی تھی۔ مجھے ایک دفعہ سردارنی سے ملنا ہے۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا مگر حاتم جانتا تھا اس وقت حمزہ کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی نظریں حافہ کے چہرے پر جما دی۔ بس آخری دفعہ۔ حاتم کی خاموشی محسوس کر کے اس نے دوبارہ کہا۔ حاتم گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ خانم، حمزہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کی آواز پر حمزہ نے اپنے لب بھینچ لیے۔ حاتم اس وقت حافہ کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے اندر طوفان اٹھنے لگا، پھر گہرا سانس بھر کے اپنے آپ کو پرسکون کیا۔ دوسری جانب حاتم حافہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جس نے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ حمزہ سے ایک دفعہ تو مل ہی سکتی تھی۔ کہاں ملنا ہے؟ اس کے سوال پر حمزہ ایک لمحے کے لیے تھما۔ تو کیا حافہ اس سے ملنے کے لیے تیار تھی؟ جہاں وہ کہیں، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے فیصلے کا مکمل اختیار حافہ کو سونپ دیا۔ حاتم چند پل خاموش رہا۔ کل صبح 9 بجے میرے پولیس اسٹیشن آ جانا، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی، پھر حافہ کی جانب پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسی لمحے دروازے پر ہادی نمودار ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما سامان میز پر رکھ دیا اور ابھی حاتم سے کچھ کہہ نہیں لگا تھا کہ حمزہ اندر داخل ہوئی۔ او مائی گاڈ، حاتم تم زندہ ہو، وہ چلائی اور حافہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے چولہے کی جانب بڑھ گئی۔ اب کچن میں ان سب کی آوازیں پھیل چکی تھی۔ یہ کیسا مذاق ہے حافہ؟ وہ ابھی تک اس بات پر یقین نہیں کر سکی تھی کہ حاتم زندہ تھا۔ تمہیں یہ سب ابھی بھی مذاق لگ رہا ہے؟ سب اسٹال کے ساتھ لگی پن کو درست کرتے وہ حبور کی جانب مڑی۔ حبور نے اس کے نقاب سے جھلکتی سنجیدہ آنکھوں کو دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔
ओके, लेट मी प्रोसेस, मुझे समझने दो। उसने मसलहाना अंदाज अपनाया। वो जैतून रंग के लंबे कमीज़ के साथ पूरी चादर शानों पर डाले हुए थी। तो हातिम जिंदा है और आज तुम्हारी फूफो तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स करने तुम्हारे घर आई थी, राइट? उसने सवालिया नज़रों से हाफा को देखा। हाफा ने इस बात में सर हिलाया। ज़बरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो। उसने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बजाय उसकी बात पर यकीन करना मुनासिब समझा और पुरजोश अंदाज में हाफा की जानिब बढ़ी। इरादा उसे गले लगाने का था, मगर हाफा ने उसे दरमियान में ही रोक दिया। हबूर के अब्रू सवालिया अंदाज में उठे। पब्लिक प्लेस? हाफा की सरगोशी पर उसने इधर उधर देखा और फिर सर हिलाकर रह गई। वो दोनों इस वक्त यूनिवर्सिटी के करीब वाक़ पार्क में मौजूद थे। ये वही पार्क था जहाँ हबूर और हाइद आखिरी दफ़ा मिले थे। वो दोनों अब खामोशी से एक दूसरे के साथ चल रही थी। हातिम सच में ज़िंदा है? उसकी ज़ुबान में खुजली हुई। शट अप! उसकी तंद आवाज़ पर हबूर मुस्कुरा दी। शादी में आकर खुद ही देख लेना। वो आगे बढ़ गई। हाफा, मैं सेमेस्टर अंग्रेज़ करवाने के बारे में सोच रही हूँ। अब तुम्हारी शादी के बाद दोनों करवा लेंगे। हाफा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो गया है। वो धीरे से कहते हुए एक बेंच पर बैठ गई और उसे भी अपने साथ बैठने का इशारा किया, मगर हबूर, साकिन और जामिद उन दोनों बेंचेस को देख रही थी जो एक दूसरे के सामने मौजूद थे। हाफा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो अनफी में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी। वो अब उसके सामने बैठ चुकी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम फिक्र नहीं करो। वो मुस्कुराने की भरपूर कोशिश कर रही थी, दानिस्ता तौर पर हाफा की जानिब देखने से एतराज़ बरत रही थी। उसके अंदाज ने हाफा को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया, मगर उसने हबूर को मज़ीद कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि कुछ नहीं हुआ, उसने सादा से लहजे में कहते हुए अपनी नज़रें एक दरख्त पर मरकूज़ कर लीं। हबूर ने कंखियों से उसे देखा और फिर गहरा सांस भर कर रह गई। उसे भी हाफा को बताए बगैर सुकून नहीं मिलने वाला था। हम लोग आखिरी दफ़ा यहाँ मिले थे, वो हाफा की जानिब देखते हुए कहने लगी। हाफा ने खामोशी के साथ उसकी तरफ देखा। उसे यह बात समझने में एक लम्हा लगा था कि वो किसकी बात कर रहे थे। वहाँ खड़ूस बैठे थे और यहाँ मैं। उसने बारी बारी दोनों जानिब देखा। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। उसे यूनिवर्सिटी से ही ये बात मालूम हुई थी कि वो यूनान जा चुका है। हाफा चंद पल उसे देखती रही और फिर गोया हुई। वक्ती अट्रैक्शन समझकर उन्हें भूल जाओ। हबूर के चेहरे के बशाशत गायब हो चुकी थी, आंखों में वीरानी सी थी। सब कुछ करके देख लिया है। इन 6 महीनों में मैंने हर हरबा इस्तेमाल किया है, मगर मैं उन्हें नहीं भूल सकी। मैंने उन्हें याद रख कर ही ज़िंदा रहना सीख लिया है। वो धीमे लहजे में कह रही थी। वो कोई टीनेज क्रश नहीं थे और न ही मैं कोई टीनेजर हूँ जो वक्ती कशिश और मोहब्बत में फ़र्क ना कर सकूँ। हाफा हैरत से उसे देख रही थी। उसने हबूर को ऐसी बातें करते हुए कभी नहीं देखा था। ये तो कोई और हबूर थी। वक्ती कशिश वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है और मोहब्बत बढ़ती जाती है। उसने एक लंबा सांस अंदर की जानिब खींचा। और मैंने हाय जुनैद के लिए अपनी मोहब्बत को बढ़ता ही देखा है। मुझे बहुत बुरा लगा था जब उन्होंने ये एतराफ़ किया था कि वो सब झूठ है, मगर यकीन मानो हाफा, वो आगे को झुकी। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी। यहाँ उनके साथ चलते हुए मैंने उनके अंदर किसी फरेब को महसूस नहीं किया था। उनके जज्बे झूठे नहीं थे। उसकी आवाज़ नम होने लगी। हाफा उठी और उसके करीब जा बैठी। मैं उन्हें नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती, उसने धीरे से कहते हुए अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया और फूट फूट कर रो दी। वो वापस आ जाए। मुझे उनके गिरबान को पकड़कर उनसे सवाल करना है। मुझे जानना है कि वो मुझे इस रास्ते पर तन्हा छोड़कर क्यों चले गए। मेरे जज्बात इस कदर हर्जा तो नहीं थे। वो रोते हुए कह रही थी। उसके आंसू आंखों से निकलते हुए हाफा के कंधे पर गिरते जा रहे थे। टूटे हुए दिल को दोस्त का कंधा मैसर आए तो रूह में सुकून सा उतर गया। उन्हें वापस आना चाहिए, उन्हें कहीं से वापस ला दो यार, वो बेरब जुमले कह रही थी, जबकि हाफा खामोशी से उसे सुनती जा रही थी। मेरे रिश्ते आ रहे हैं और बाबा हुजूर मेरी शादी हमजा से करवाना चाहते। मैं क्या करूं? उसके लहजे में बहते दर्द में हाफा को अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ। वो उस लड़की के साथ पूरे दिल से मुखलिस थी। तुम शादी कर लो, किसी अच्छे रिश्ते के लिए हाँ कर दो, ज़िंदगी मसरूफ़ हो जाएगी तो गुजारने में आसानी होगी। हबूर ने नफ़ी में सर हिलाया।
تمہیں وہ شعر یاد ہے؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ جو نہ آنے والا ہے نا، اس سے ہم کو مطلب تھا، آنے والوں سے کیا مطلب، آتے ہوں گے۔ وہ کہکہا لگا کر ہنس دی، گردن پیچھے کی جانب پھینکے وہ ہنستی جا رہی تھی، اور پھر اس کا کہکہا سسکیوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہنستے ہنستے کب آنسو اس کے چہرے پر گرنے لگے اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ حافظ کے چہرے پر گہرا تاثر پھیلا اور اس نے عبور کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ بس کرو عبور، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ مدھیم آواز میں کہتے ہوئے اسے دلاسے دے رہی تھی۔ جاڑے کے سپہر ہونے کے باعث پارک میں اس وقت بہت کم رش تھا۔ کچھ دیر بعد عبور اپنے آنسو صاف کرتی کھڑی ہو گئی۔ اسے پتہ تھا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ جگہ اور اس کی یادیں تکلیف دہ تھی۔ وہ سر جھکاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھنے لگی۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے ہر درجہ سرخ پڑ چکی تھی، جبکہ چہرہ بھی رونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ حافظ نے ایک نگاہ اس کے جھکے سر پر ڈالی اور پھر اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگی۔ آپ سب کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے ان سب کو تیار ہوتے دیکھ کر سوال کیا۔ ہادی برآمدے میں کاؤنٹر کے آگے کھڑا اپنا نیا سوٹ استری کر رہا تھا، جبکہ نعیم صاحب اپنے ہاتھ میں سیاہ اور نیلی واسکوٹ تھامے حافظ سے انتخاب کروا رہے تھے۔ کون سی پہنوں؟ وہ اس سوال پر ضرور خوش ہوئی تھی، مگر اس وقت اس کا دماغ کسی غیر معمولی بات کا اندیشہ ظاہر کر رہا تھا۔ ان کے سوال پر وہ چند لمحے انہیں دیکھتی رہی اور پھر جذبات میں سر ہلایا۔ مطلب یہ ایسے نہیں بتانے والے تھے، یہ بلیک اچھی لگے گی۔ اس نے نعیم صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا اور 2 قدم نزدیک آئی۔ بابا، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ سب شادی میں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ نرم لہجے میں کہتی اندر سے خوف زدہ بھی تھی، کیونکہ اس نے اس طرح کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا تھا۔ نعیم صاحب نے واسکوٹ پر سے جانچتی نگاہ ہٹائی اور حافظ کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ حافظ کے دل کو تھوڑی تقویت محسوس ہوئی۔ بتایا تو تھا کہ میرے چچا زاد کی بیٹی کی مہندی ہے، تم بھول گئی؟ انہوں نے نرم لہجے میں کہا تو حافظ نے چند پل اپنے دماغ پر زور ڈالا اور پھر بالآخر اسے یاد آ گیا۔ مگر بابا، آپ سب کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے سب پر زور ڈالتے ہوئے کہا تو انہوں نے ہادی کی جانب دیکھا، جس کے کہنے پر وہ رضیہ بیگم اور صوفیہ بیگم کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، ورنہ پہلے تو صرف ان کا اور ہادی کا جانے کا ارادہ تھا۔ ہادی نے ایک نگاہ اپنے لباس پر ڈالی اور پھر حافظ کو دیکھا۔ کیونکہ اپیا دادو خاندان کے بزرگ ہیں، اس لیے ان کا جانا ضروری ہے، اور شادی میرے دوست کی بہن کی ہے اور پھوپھو کی بیسٹ فرینڈ کی بیٹی کی ہے، تو سب کا جانا لازمی ہے۔ اس نے وضاحت دی اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نعیم صاحب نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ چند پل وہیں کھڑی رہی اور پھر رضیہ بیگم کے کمرے کی جانب مڑی۔ رضیہ بیگم، جو اپنے کان میں سونے کا جھمکا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے دیکھ کر تھم گئی اور پھر جھمکے والا ہاتھ کان کی جانب بڑھایا۔ حافظ چند پل انہیں دیکھتی رہی اور پھر دھیرے سے ان کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کے گھر آنے کے بعد ان کے درمیان ایک سرد سی جنگ چل رہی تھی۔ رضیہ بیگم پہلے کی طرح اس سے نفرت کا اظہار نہیں کر رہی تھی، بلکہ انہوں نے اسے مخاطب بھی نہیں کیا تھا۔ حافظ آہستگی سے ان کے قریب پہنچی اور ان کے ہاتھ سے جھمکا تھام لیا۔ رضیہ بیگم خاموشی کے ساتھ اس کی پیٹھ طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے دادو، اس نے دھیرے سے ان کے کان میں جھمکا پہنایا اور ان کے قریب ہی بستر پر بیٹھ گئی۔ کس لیے؟ کافی دیر بعد رضیہ بیگم کی سرگوشی نما آواز گونجی۔ مجھے آپ کے قریب رہنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے مجھے منحوس کہا، مجھے خود سے دور کیا اور میں دور ہو گئی۔ مجھے مزاحمت کرنی چاہیے تھی، آپ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی چاہیے تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ آئی ایم سوری۔ رضیہ بیگم نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار پھیلے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر اٹھا کر انہیں دیکھا تو رضیہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اس کی آواز میں امید تھی۔ رضیہ بیگم نے ایک گہرا سانس بھرا۔ کبھی کبھار ہم جس گفتگو سے ڈرتے ہیں وہی گفتگو رشتوں کے تمام فاصلوں کو ختم کر دیتی ہے۔ 5 منٹ کی گفت و شنید سالوں سے کھڑی سرد دیوار کو گرا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ انہوں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم بھی مجھے معاف کر دو۔ حافظ نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ آپ بڑی ہیں، آپ حکم سناتے ہوئے اچھی لگتی ہیں، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے
انہیں مان دیا۔ کچھ رشتوں کو مان دینا بہتر ہوتا ہے، ورنہ مان اور رشتے دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ حافہ نے بھی اپنے اور ان کے رشتے کو مان دیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ رضیہ بیگم اب اس کے لیے نفرت کا جذبہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے اس نے پہل کر کے ان کی خود ساختہ سرد مہر دیواروں کو گرا دیا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ رضیہ بیگم اس وقت موتیا رنگ کا غرارہ پہنے ہوئے تھی، ہم رنگ دوپٹہ بھی کندھے پر موجود تھا۔ میں آپ کا دوپٹہ سیٹ کر دوں؟ اس نے نرمی سے استفسار کیا تو رضیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ چند پل بعد وہ مسکراتے ہوئے ان کا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سب شادی والے گھر کے لیے روانہ ہو گئے تو اس نے اپنا دوپٹہ کندھے پر ڈالا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ چند زینے چڑھنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی نظریں آسمان کی جانب مرکوز کی۔ جاڑے کی رات اور 14ویں کا چاند، کیا خوبصورت امتزاج تھا۔ چمکتا ہوا چاند اور اس کی چاندنی سے گھرا ہوا آسمان اس کی طبیعت پر ایک گہرا اثر ڈال رہا تھا۔ وہ مبہوت ہو کر آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنے لگی۔ چھوٹے سے گھر کے صحن کے ایک جانب موجود سیڑھیوں پر بیٹھی لڑکی خاموشی کے ساتھ آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکی سی خنک کے دوش پر اس کے گھنگھریالے بال رقص کر رہے تھے۔ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ کب اس منظر میں دوسرے وجود نے اپنے قدم رکھے تھے۔ وہ چاند کو دیکھ رہی تھی اور وہ اسے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، مگر ان دونوں کے بے خبر ارتکاز کا بند نہیں ٹوٹا۔ اور پھر یکدم گھنگریالے بالوں والی لڑکی نے کسی احساس کے تحت اپنا سر نیچے کی جانب جھکایا اور پھر دھک سے رہ گئی۔ اس کے سامنے ہی سیاہ لباس پہنے حاتم کھڑا تھا۔ نظروں کے ملنے پر وہ مسکرایا۔ حافہ اٹھنے لگی تو اس نے ہاتھ سے ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر ایک جست میں سیڑھیاں پھلانگتا اس کے قریب جا پہنچا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ حافہ کے سوال پر اس نے ہاتھ میں تھامی چابیاں اسے دکھاتے ہوئے جیب میں ڈالی۔ ہادی نے دی تھی۔ وہ لوگ باہر سے تالا لگا کر گئے تھے۔ حافہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تو کیا یہ ان سب کا منصوبہ تھا؟ ان سب نے اس قدر آسانی کے ساتھ بیوقوف بنایا تھا۔ اٹس آور فرسٹ آفیشیل ڈیٹ۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر حافہ کے گال دہکنے لگے۔ اس کے گھر والے اس قدر کھلے ذہن کے کب سے ہو گئے تھے؟ تو خانم، آپ کو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیجیے، خادم حاضر ہے۔ کاش اس وقت اس کے دوستوں میں سے کوئی اس کا یہ روپ دیکھ لیتا، مگر کاش۔ حافہ چند پل سامنے دیکھتی رہی اور پھر تھوڑا سا پیچھے ہو کر ترچھی ہو بیٹھی۔ اب وہ حاتم کو دیکھ سکتی تھی۔ حاتم بھی دوسرے کنارے پر اس کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر حاتم چند پل خاموشی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ اسے کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ مجھے کسی سے خطرہ نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ حافہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے تو آپ روپوش ہوئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اگر حاتم کو کسی سے خطرہ نہیں تھا تو اس کی موت کا ڈرامہ کیوں رچایا گیا تھا؟ اتنا عرصہ اس کے خاندان کو دھوکہ کیوں دیا گیا؟ اس کے چہرے کو تکتی حاتم کی نگاہوں میں اس کے سوال کو سن کر لمحے بھر کے لیے چمک اتری تھی، مگر وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ حافہ کے پر الجھن تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ بلیو می خانم، میری جان کو کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ اس کے سنجیدہ لہجے نے حافہ کی سوچوں کے سلسلے کو توڑا۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے سب کچھ جانا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ کو جانتی ہی نہیں ہوں۔ آپ ایک ایسے پہلے کی طرح ہیں۔ میں جتنا آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ مزید الجھتے جاتے ہیں۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی اور شاید پہلی دفعہ وہ اس کے متعلق کسی جذبے کو درمیان میں لائے بغیر سوچ رہی تھی اور اسے حاتم ایک معمہ لگ رہا تھا۔ حاتم نے ایک گہرا سانس بھرا اور اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے کبھی حافہ کو اپنے اعتماد میں نہیں لیا تھا، پھر وہ اسے کیسے سمجھتی؟ آئی ایم سوری حافہ، مجھے تمہیں سب کچھ بتانا چاہیے تھا، اس نے دھیرے سے کہا۔ حافہ کچھ نہ بولی اور پھر حاتم اسے سب کچھ بتانے لگا، وہ سب معلومات جو اسے ٹکڑوں کی صورت میں ملی تھی، اور پھر کڑی سے کڑی ملا کر اس نے انہیں جوڑا تھا۔ وہ بچپن سے جانتا تھا کہ اس کے والدین کا شاہ گڑھ سے کوئی تعلق تھا، اور پھر جب وہ ڈگری مکمل کر کے واپس گاؤں آیا تو اس نے اپنے بابا کو کسی مہم کے لیے متحرک دیکھا۔ اس نے کئی دفعہ اس بارے میں جاننے کی کوشش کی، مگر اسے معلوم نہ ہو سکا۔ پھر ایک رات اس کے اسرار پر صوفیہ بیگم اور عبد الرحمن نے اسے سب کچھ بتا دیا۔
उस रात उसे गहरे ताज्जुब ने आ लिया। उस पर अदराक हुआ था कि वो यानी हातिम अब्दुर्रहमान शाहगढ़ का असल वारिस था। अगली सुबह वो मुँह अंधेरे शाहगेट की गलियों में चहलकदमी करता रहा था। उसने दूर से सुर्ख ईंटों वाली शाह हवेली को देखा था, जहाँ उसे कदम रखने की भी इजाज़त नहीं थी। उस रात से कुछ अरसा बाद वो रात आई जिसने उसे सब कुछ छीन लिया। उस रात जब सब कुछ ख़त्म हो रहा था, तब उसने शाहगढ़ की सरदारी को ख़त्म करने की कसम खाई थी। सैयद हातिम अब्दुर्रहमान शाह ये कसम खाता है कि वो शाहगढ़ की सरदारी को इख्तिताम तक पहुंचाएगा। शाहगढ़ का आखिरी सरदार हातिम अब्दुर्रहमान होगा। उसके बाद वो और सूफिया बेगम शहर मुंतकिल हो गए। फिर उसने पुलिस ऑफिसर बनने के लिए दिन रात एक कर दिए। उसके सामने एक ही मंजिल थी, उसे हर हालत में शाहगढ़ पहुंचना था। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात हम्माद ईमान से हुई। हम्माद ईमान ने उसे अपने हथियार बनाना चाहा और वो थोड़ी तगदो के बाद तैयार हो गया, क्योंकि उनके मफाद यकता थे। उन्होंने उसे ईवान नगर के मुतालिक मालूमात पहुंचाई और हातिम ने उन्हें उनके भतीजे से मिलवाया। उसामा तलहा के लिए एक अच्छा हथियार साबित हो सकता था, इसलिए तलहा ने उसे कभी नुकसान पहुंचाने के मुतालिक नहीं सोचा और इस तरह ईवान हवेली में उनका मैनेजर बहुत आसानी के साथ अपना काम सर अंजाम देने लगा। इस मालूमात का आखिरी टुकड़ा इस हादसे से एक रात कबल मिला था। वो अपने पुराने घर में मंसूबे की नोक पलक संवारने में मसरूफ़ था कि उसका हाथ इत्तफाकी तौर पर एक किताब पर जा लगा। वो बेतौजी से ज़मीन पर फैले नक्शे की जानिब मुतवज्जा हो गया, मगर कुछ देर बाद उसकी समात में एक आवाज़ टकराई। वो चौकन्ना हुआ और बंदूक उठाता खड़ा हो गया। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को देख रहा था कि उसकी निगाह किताबों के शेल्फ के करीब दीवार पर पड़ी। वो बंदूक को हाथ में रखे दीवार की जानिब बढ़ा और फिर उसके नाल से दीवार पर दस्तक दी। आवाज़ सुनकर वो चौंका। वो आवाज़ किसी धात की थी। वो दोबारा से शेल्फ की जानिब बढ़ा और इस किताब को ढूंढने लगा, जो उससे आसानी से मिल गई। उसने किताब को बाहर निकाला तो दीवार का एक चौकोर सा हिस्सा पीछे हटता चला गया। वो जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा। वो एक खुफिया लॉकर था। उसने टॉर्च की मदद से अंदर झांका तो अंदर से भूरे रंग की डायरी बरामद हुई। उसने गहरा सांस भरा। उस रात उस पर बकिया राज भी आश्कार हो गए थे। वो खामोश हुआ तो आफा दम साधे उसे देख रही थी। हातिम धीरे से मुस्कुरा दिया। आई एम सॉरी। उसकी मध्यम आवाज़ गूंजी तो हातिम ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे ये सब कुछ पहले बताना चाहिए था, मगर खैर। उसने सर झटक कर अपनी नज़रें चांद पर मरकूज़ कर लीं। अब वो सीधा हो बैठा था। उस रात मैंने हमज़ा से कहा था कि मुझ पर हमला करे। हाफा उसकी बात पर चौंकी। मुझे पता है कि मेरा फ़ैसला गलत था। उस रात तलहा ईवान के आदमी हमारा पीछा कर रहे थे और मैं लड़ने की हालत में नहीं था। वह हाफा की जानिब देखे बिना कहने लगा। और हाफा, वो तो कुछ कहने की हालत में नहीं थी। वो साकिन सी हातिम की जानिब देख रहे थे। हातिम ने ऐसा क्यों किया? हातिम को उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। खानम, मैं उन लोगों के हाथों मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने हमज़ा के हाथों ज़ख्मी होने को तरजीह दी। मुझे यकीन था वो मुझे मरने नहीं देगा। और हाफा ने उसकी बात काटी। अगर वो आपको मार देता? उसकी आवाज़ में शौक था, जबकि दिल उसको खो देने के एहसास से धड़क उठा था। हातिम ने हल्की सी गर्दन मोड़ी और एक पल के लिए उसकी सफ़ेद होती रंगत देखी। अगले ही लम्हे वो दोबारा से सीधा हो बैठा। उस वक्त वो मेरा कर्जदार था हाफा। वो मुझे नहीं मार सकता था। उसकी जंग के भी कुछ उसूल हैं। वो दुरुस्त था। उस लम्हे हमज़ा उस वाक़े के ज़ेर असर था जो हवेली में वक़ूअ पज़ीर हुआ था। उस लम्हे हमज़ा शाह हातिम अब्दुर्रहमान का कर्जदार था। उसके जवाब को सुनकर हाफा खामोश बैठी रही। तो ये सब कुछ हातिम का सोचा समझा मंसूबा था। ये इंसान अपने दिमाग को किस रफ्तार से चलाता था, उसे ताजुब हुआ। उस रात वो खामोश हुआ, नज़र अभी भी चाँद पर मरकूज़ थी। उस रात मेरे शऊर पर दस्तक देने वाला आखिरी ख्याल आपका था खानम। वो मध्यम लहजे में कह रहा था, गोया अपने एतराफ़ की तलाफ़ी कर रहा हो। मैं उस रात डर गया था, उसने धीरे से कहते हुए अपना सर झुका लिया। रात के पुरफुसू मंजर में खामोशी फैल गई। हातिम सर झुकाए अपने कदमों को देख रहा था, जबकि हाफा उसे देखने में मसरूफ़ थी। आपने मुझसे निकाह क्यों किया था? उसके घर मुतालिक का सवाल पर हातिम ने झटके के साथ अपना सर उठाया और उसे देखा। वो इंतहाई संजीदगी से उसे देख रही थी। मैं आपको इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ, इंतहाई संजीदगी के साथ कहा गया।
तो एक दफ़ा दोबारा दे दीजिए, मैं पहले वाला भूल गई हूँ। हातिम ने गौर से उसके चेहरे की जानिब देखा जो बड़े इत्मीनान के साथ झूठ बोल रही थी। देखो हाफा, मैं इंतहाई प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं उसने एक नज़र उठाकर हाफा के चेहरे की जानिब देखा जहाँ इश्तियाक वाज़े दिख रहा था, और वो उसके जवाब के मुंतज़िर थी। उसके गले की गिल्टी उभर कर मालूम हुई। इस सवाल का जवाब देना इस कदर मुश्किल क्यों था? डैम इट, मैं तुमसे ऐसे कोई वादे नहीं करूँगा जो मैं पूरे ना कर सकूँ, मगर हमेशा खुश रखूँगा। अगर वो एतराफ़ नहीं कर सकता तो हाफा क्यों नहीं समझ रही थी? वो उन्हीं सोचों में गुम था कि उसकी समात में हाफा के कह की आवाज़ उतरी। वो अपनी सोचों को झटकते हुए हाफा की जानिब मतवज्जा हुआ। वो हंसते हुए अपने बाल कान के पीछे उड़स रही थी। उसके चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट फैल गई। इसे कहते हैं सवाल गंदम और जवाब चना। हातिम की मुस्कुराहट गहरी हुई और चंद पल उसे देखता रहा। जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो मुझे तुम पसंद आई थी, और तभी मेरे दिल में तुमसे निकाह करने की ख्वाहिश पैदा हुई थी। फिर मुझे तुमसे हमदर्दी होने लगी, और फिर मुझे पता ही नहीं लगा कब मेरा दिल तुम्हारे नाम पर खिलाफ मामूल धड़कने लगा। वो हाफे की आंखों में देखते हुए कह रहा था, जिनमें बैक वक्त शर्म और तशक्कुर उभर आया था। वो वाकई में यही एतराफ़ चाहती थी। अगर आपका निकाह मुझसे ना हुआ होता और हम ना तलाक ना मांगती तो? उसकी ज़बान पर एक और सवाल मचला। हातिम ने उसे देखा और फिर अपनी मुस्कुराहट दबाई। तो मैं हमना के साथ ज़िंदगी गुजार लेता। उसकी संजीदगी के साथ कहने पर हाफा ने इस बात में सर हिलाया। हकीकत तो यही थी। हातिम चंद पल उसे देखता रहा और फिर खड़ा होकर अपने हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। हाफा ने नासमझी के साथ उसे देखा। हातिम ने जवाब दिए बिना उसे हाथ थामने का इशारा किया, जिस पर हाफा ने अपना दाहिना हाथ उसकी जानिब बढ़ा दिया, जिसे हातिम मजबूती के साथ थाम चुका था। आपको अपने हाथ की चाय पिलाता हूँ। वो उसे लिए किचन की जानिब बढ़ा। स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर सारी बत्तियां जला दी और उसे लेकर कुर्सी की जानिब बढ़ा। कुर्सी को घसीटकर चूल्हे के करीब रखा और उसे बैठने का इशारा किया। हाफा मुतज़ब्ज़ब सी कुर्सी पर बैठ गई। आपको कैसी चाय पसंद है खानम? वो सीने पर हाथ रखे मुअद्दबाना अंदाज में सवाल कर रहा था। हाफा चंद पलों के लिए उसका अंदाज देखती रह गई। बताइए खानम, खादिम हाजिर है। हाफा मुस्कुरा दी। तेज़ पत्ती, हल्की चीनी और खालिस दूध में ज़्यादा पकी हुई चाय, मगर आधा कप। उसने हाथ से आधे कप का इशारा किया। हातिम मुस्कुरा दिया। ऑल राइट माई लेडी, वो धीरे से कहते हुए चूल्हे की जानिब बढ़ा, जबकि हाफा महवियत से उसके तेज़ चलते हाथों को देख रही थी। उस इंसान का मुकम्मल वजूद उसे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता था। उसके गिर्द उसे किसी ख़तरे का एहसास नहीं होता था। वो हातिम अब्दुर्रहमान के साथ अपने आप को महफूज समझती थी। किचन में एक पुरसुकून खामोशी फैली थी। हाफा ने अपना हाथ चेहरे की जानिब रखा और उसे तकने लगी। उसके अंदाज पर हातिम ने अपने लब दबाए और अबरू उठाकर उसे सवालिया नज़रों से देखा। हाफा का अंदाज उसे अच्छा लगा था। हाफा ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। हातिम हल्के से कंधे उचकाता चूल्हे की जानिब मुतवज्जा हो गया, अलबत्ता सारी तवज्जो साथ बैठी पर मरकूज़ थी। उसे देखते हुए हाफा के दिमाग में एक और सवाल उभरा। वो चंद पल उसे देखती रही। क्या उसे हातिम से ये सवाल पूछना चाहिए था? वो सोचती रही और फिर एक नतीजे पर पहुंची। हातिम, आप और हमज़ा दोस्त हैं? उसके सवाल पर हातिम के हाथ थमे। फिर उसने अपना रुख मोड़ा। उसे हाफा से सवाल की तवक्को नहीं थी। हाफा जवाब तलब निगाहों से उसे देख रही थी। हातिम चंद पल उसे देखता रहा और फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए चूल्हे की जानिब बढ़ गया। उस सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम हाफा, वो धीरे से कहते हुए चाय को देखने लगा, जबकि हाफा के चेहरे पर नासमझी फैल गई। क्या मतलब? हातिम ने चूल्हा बंद किया और चाय को मग में उंडेला। इस सारे वक्त में कमरे में खामोशी फैली रही। आओ बाहर चलते हैं। वो मग थामे हुए बाहर की जानिब बढ़ा तो हाफा ने भी उसकी तकलीद की। कुछ देर बाद वो दोनों दोबारा से ज़ीनों पर बैठे। मैंने उसे दोस्त बनाने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसने मेरे बढ़े हुए हाथ को हर दफ़ा टुकरा दिया। चांद को देखते हुए वो मध्यम लहजे में गोया हुआ और फिर चाय का मग हाफा की जानिब बढ़ा दिया। हाफा ने एक निगाह मग पर डाली जो चाय से भरा हुआ था। शायद हातिम भूल गया था। हमज़ा मुझे अजीज़ है खानम। उसने गहरा सांस भरा और अपना सर झुका लिया। वो मेरा खून है, वो मेरा भाई है। मैं उसका बुरा नहीं चाह सकता। उसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश नुमाया हुई थी।
हाफा ने उसे देखा। भाई तो ईवान नगर के वारिस भी थे। भाई तो सज्जाद शाह और जुल्फ़िकार शाह भी था। उसने हातिम को गौर से देखते हुए चाय का घूंट भरा। तेज़ पत्ती का जायका हलक से नीचे उतरा तो उसके अंदर ताजगी भर गई। उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस भरी। कैसी बनी है? हातिम ने उसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट देखी। बहुत अच्छी। हातिम ने सर को खम देते हुए अपनी तारीफ़ वसूल की। फिर उनके दरमियान खामोशी फैली। उन दोनों की नज़रें चांद पर मरकूज़ थी। चंद पल मज़ीद गुजरे और हाफा ने चाय के आधे कप को देखा और फिर कंखियों से हातिम को देखा। हातिम ने धीरे से अपनी नज़रें चांद से हटाई और उसे देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे मग थाम लिया, गोया उसकी आंखों में लिखी तहरीर पढ़ ली हो। बाकी का आधा कप मेरा था, उसने धीरे से कहते हुए चाय के कप को अपने लबों से लगा लिया। आज चाय का जायका कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। उसने हाफा की आंखों में देखा तो वो निगाहें झुका गई। चंद पल खामोशी के नज़र हो गए। फिर मग खाली करता हातिम खड़ा हुआ। मुझे आपको कुछ दिखाना था, मेरे साथ चले? अब की बार हाफा ने बिना किसी तरद्दुद के अपना हाथ उसके हाथ में थमा दिया। हातिम ने मग सीढ़ी पर रखा और दरवाजे की जानिब बढ़ा। हाफा ने एक निगाह अपने उड़ते बालों पर डाली और फिर दुपट्टे को अच्छे से अपने चेहरे और सर के गिर्द लपेट लिया। हातिम दोबारा से उसका हाथ थाम चुका था। उसने दरवाजे पर ताला लगाया और साथ वाले घर की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर वो एक जानिब बने कमरे की जानिब चल पड़ा। वो उस कमरे में एक दफ़ा पहले भी आ चुकी थी। हातिम दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर ले गया। उस कमरे में मौजूद पेंटिंग आज भी वैसी थी। हातिम तमाम पेंटिंग्स के दरमियान से गुजरता हुआ एक जानिब मौजूद दीवार की जानिब बढ़ा। हाफा जान गई थी कि हातिम उसे क्या दिखाना चाहता है। वो खामोशी के साथ उसके पीछे चलती रही। हातिम ने आगे बढ़कर रस्सी खींची तो वो कपड़ा हटता चला गया। पेंटिंग ज़ाहिर हुई तो वो पीछे हटा। हाफा उस पेंटिंग को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो आज भी उसे देखने पर पहली दफ़ा देखने जैसा ही मबहूत हुई थी। दिलकश, वो आहिस्तगी से बोली। तो हातिम धीरे से उसके साथ आ खड़ा हुआ। पसंद आई? उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। हाफा ने भी उसकी जानिब सर उठाकर देखा। उफ, वो इतना लंबा क्यों था? उसने हातिम को देखकर इस बात में सर हिलाया। वो मसरूरियत से मुस्कुरा दिया। उसने आगे बढ़कर पेंटिंग उतार दी और उसकी जानिब बढ़ा दी। हाफा उसे देखती रही और फिर उसकी आंखें नम हो गई। उसे अपनी की गई ख्वाहिश याद आई थी। आज की रात यकीनन बहुत खूबसूरत थी। उसने उंगली से अपनी आँख का नम गोशा साफ़ किया। हातिम खामोशी से आगे बढ़ा और उसके हाथ थाम ली। मेरी ज़िंदगी हसीन बनाने के लिए आपका शुक्रिया खानम। हाफा हंस दी और उसके साथ हातिम में मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद हातिम ने हाफा को उसके घर के दरवाजे पर छोड़ा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई चीज़ गैर मामूली महसूस हो तो फ़ौरन मुझे कॉल करना। उसने हाफा के चेहरे को 2 उंगलियों से छुआ और फिर पीछे हट गया। हाफा ने दरवाज़ा बंद किया और फिर दरवाजे के साथ लगकर लंबे सांस भरे। उसने अपने हाथ में मौजूद पेंटिंग को देखा। आज का दिन हाफा नईम के लिए यादगार था। वो ये नहीं जानती थी कि साथ वाले घर में दाखिल होते हातिम अब्दुल रहमान के लिए ये चंद लम्हे उसकी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हे थे। आज के एपिसोड को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे के जो चंद पेजेस हैं वो मैं आपको कल दे दूँगी, कल के एपिसोड में। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं एपिसोड रीड कर रही थी तो मेरा मन किया कि मैं रुक कर उन लाइंस पर तबसरा करूं, पर फ़्लो ख़राब हो जाता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं उन बातों को अपने दिमाग में रखूं और उसे एपिसोड के एंड में बात करूं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, जब एपिसोड में ज़िक्र आया चाय का तो मुझे शदीद तलब हुई कि कोई मुझे भी चाय पिला दे। रात के 1:30 बज रहे हैं और मुझे एपिसोड पढ़कर चाय पीने का दिल कर रहा है। और मैं आपको क्या बताऊँ, चाय पीने वालों की आदत बहुत बुरी होती है। उन्हें हर वक्त चाय चाहिए, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो। कभी भी चाय दे दो उन्हें, वो मना नहीं करते। दूसरी बात, जब हातिम ने हाफा का हाथ पकड़कर सीढ़ियों पर से उसे उठाया तो मुझे लगा कि शायद अब हमें कोई कपल डांस देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या कपल था कि चाय बनाने में मसरूफ़ हो गया। वैसे ठीक है, आजकल के मॉडर्न कपल्स चाय ही पीते हैं, पुराने कपल्स डांस करते थे। लेकिन नया ट्रेंड है कि चाय पिया जाए। ये तो बहुत हटके ट्रेंड था, बहुत अच्छा ट्रेंड था। इसके अलावा और क्या बात थी?
بہت ساری بات تھی لیکن مجھے اب یاد نہیں آ رہی. ایسے ہی ہوتا ہے میرے ساتھ. میں ایپیسوڈ کے درمیان میں سوچ کے رکھتی ہوں کہ مجھے یہ بات کرنی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں رک کر یہیں بات کر لوں, پر ایپیسوڈ کا اینڈ آتے آتے تک میں بات بھول جاتی ہوں. شاید مجھے کاپی اور پین لے کر بیٹھنا چاہیے اور پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں اینڈ میں اس پر باتیں کروں گی. تو ہمارے حمزہ کا تو کیا حال ہو گیا بیچارہ حمزہ ٹوٹا ہوا عاشق ہو گیا, اور لڑکی تو حاتم لے گیا ہے. اور ہاں, حاتم کی وہ بات جب حافہ نے سوال کیا حاتم سے کہ اگر ہمنا اسے طلاق نہیں مانگتی اور اس کی شادی ہمنا سے ہو چکی تھی تو وہ کیا کرتا, تو اس نے کہا کہ میں ہمنا کے ساتھ ہی جی لیتا. تو بھائی آپ سے زیادہ گٹس تو ہمنا میں تھے کہ ایٹ لیسٹ جسے چاہا اس کے لیے ڈٹ تو گئی. یہ کیا ہمارا ہیرو ہوا کہ ٹھیک ہے بھائی ہیروئن ملی تو ملی, نہیں تو اس کی بہن صحیح. ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ہیرو میں دم خم ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. ہاں مانا دم ہے اس میں, لیکن اس معاملے میں وہ بڑا ڈھیلا ہے. میں آپ کو بتاؤں, حافہ کو حمزہ چوز کرنا چاہیے تھا. بھلے وہ ریڈ فلیگ ہے لیکن وہ حافہ کے لیے گرین فلیگ ہے. جیسے وہ حافہ کی کیئر کرتا ہے, جتنے زیادہ تڑپ سے وہ حافہ کو پسند کرتا ہے, چاہتا ہے, اتنی زیادہ محبت حاتم نہیں کرتا ہے حافہ سے. ایسا میرا ماننا ہے. بہت سارے ریڈر مجھ سے اگری نہیں کریں گے. ہاں ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتے کہ حاتم اور حافہ ساتھ نہیں ہونے چاہیے, لیکن حاتم کو تھوڑا زیادہ پیشنیٹ ہونا چاہیے تھا حافہ کے لیے. اور ہاں, میں حمزہ کو حبور کے ساتھ ہی دیکھنا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی ہائد واپس آئے اور حبور اور ہائد کا کپل بنے. ٹھیک ہے, ہائد وہیں رہے برطانیہ میں, حمزہ اور حبور کی شادی ہو جائے اور حافہ اور حاتم کی ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, میرے حساب سے یہ ٹھیک ہے. باقی آپ سب لوگ اپنی اپنی رائے کمنٹس میں بتانا. آج کے لیے ہم ایپیسوڈ کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. ہوپ فلی میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کل ہی دے دوں. اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس میں اپنے ڈھیر سارے رائے کا اظہار کریں. میں آپ سے ملتی ہوں کل, تو ہم ملیں گے کل. اوکے ٹاٹا بائے. میرے لیے خوب دعائیں کریں.